ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالیگاؤں کے میرے عزیز بزرگ حضرات، میرے نوجوان بیٹے، میرے بھائی، میری بہنوں اور میری ماں، بہت دل سے خوش آمدید کرتی ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ اپنی زندگی سے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ ہمارے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہند میں جو ہے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان ایک عجیب سا نام بن گیا ہے۔ مسلمان، ان کی زندگی، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی عبادت گاہیں، ان کے قبرستان، ان کے مدرسے اور ان کے اللہ کا گھر نشانے پر ہے۔ میں آپ سے کوئی لیکچر بازی نہیں کروں گی، میں انشاءاللہ آپ کو کوئی بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہ نصیحت بھی نہیں کروں گی۔ کوشش یہ رہے گی کہ جو درد لے کر آج میں یہاں کھڑی ہوں وہ آپ کے سینوں تک پہنچا، باقی فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ میں اپنا تعارف دے دیتی ہوں کہ میں کوئی کسی انگلش میڈیم کانوینٹ پبلک اسکول کی پڑھی ہوئی لڑکی نہیں ہوں، میں بالکل کوئی انگریزی نہیں جانتی ہوں، یو پی کے رامپور مدرسہ جامعۃ الصالحات سے فارغ ایک عالمہ ہوں۔ ابو الحسن الحسن مولانا ندوی، ان کے ہاتھوں سے میری بسم اللہ ہوئی، میں نے قرآن حدیث کو پڑھا، سیاہ ستہ کا مطالعہ کیا، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کی تعلیم لی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو ہمارے دوسرے ہاتھ میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ طاقت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد نہیں کرتا جو قوم آپ اپنی مدد نہیں کرنا چاہتی۔ میں آج مالیگاؤں کی سرزمین پہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کہاں ہے میری قوم؟ کہاں ہے میری قوم کے جوان بچے؟ کہاں ہے میری قوم کے بزرگ؟ کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں نکلتے؟ کیوں
عیدگاہ بنائی تھی. دلاور خان جس نے عیدگاہ بنائی تھی, سب سے پہلے عیدگاہ کی مسجد کی اینٹ انہوں نے رکھی تھی. اس کے بعد جب برٹشرز نے یہاں کے قلعے پہ قبضہ کیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو بلانا شروع کیا کہ اس شہر کو بسانے کے لیے سب سے پہلے مسلمان طبقے کو دعوت دی گئی تھی. یہ شہر مسلمانوں کا بسایا ہوا شہر ہے, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے آرٹیزنز, مزدوروں سے بنا ہوا یہ شہر آج ہندوستان میں یہ کیا اہمیت رکھتا ہے. میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں میرے بزرگ, میرے بھائیوں. مالیگاؤں آج ہندوستان میں دینی تعلیم کا سینٹر ہے. یہاں سے ہمارے علماء نکلتے ہیں, یہاں سے آج دین زندہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کی آگے کیا چارہ جوئی ہونی چاہیے. چارہ جوئی اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو ایک اچھی, منظم اور بے ایمانوں سے پاک سیاسی قیادت میں ایک ایسا قائد ہونا چاہیے جو آپ کے سامنے, آپ کے اوپر نہیں, آپ کے بیچ میں, آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا. ایسی سیاست کا ایک پلیٹ فارم لے کر آج آپ کے سامنے اللہ کی رحمت برس رہی ہے. میں یہ ضرور بولوں گی, چاہے بارش تیز ہو جائے, اس وقت ہوا آئے, طوفان آئے, انشاءاللہ ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں جب تک ہم اپنا میسج آپ کو نہیں پہنچا دیں. ایسی سیاست, ایسے سیاسی قائدین کہ جو آپ کی عظمت, آپ کی زندگی, آپ کی ڈگنیٹی, آپ کا سروائیول, آپ کے لیے آپ کے خدا کا گھر, آپ کے یتیم خانے, آپ کے مدرسے بچانے کے لیے آپ کے بیچ میں بغیر کسی اجر کے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا, ہر مظلوم ہمارا ہے, یہ ہمارا نعرہ ہے. بھوک سے آزادی, خوف سے آزادی, اس آئیڈیالوجی کے تحت آج آپ کے سامنے چھوٹا موٹا ایک اسٹیج جما کر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہو کہ چھوٹی سی پارٹی ہے, پیسہ تو ہے نہیں, بڑی ریلی نکالیں گے, کیا بڑے بینر لگائیں گے, ان کے پاس تو بڑا چہرہ ہے نہیں. میں بتا دوں باخدا اگر آپ مسلمان ہیں, شخصیت پرستی, ہیرو ورشپنگ اسلام میں حرام. ہمارے پاس اس لیے کوئی چہرہ نہیں. آج میں یہاں ہوں, کل یہاں پر کوئی اور ہوگا, پرسوں یہاں کوئی اور ہوگا. یہاں پر اتنی دور سے آنے کا مقصد یہ ہے اپنی قیادت خود چنیے. کسی بڑے چہرے, کسی بڑے بورڈ کے اوپر, کسی بڑے نام کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں. اپنی سیاسی بیداری پیدا کیجیے. اگر اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو بہترین اور مضبوط سیاست اور قیادت کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. میں ابھی دعوت دیتی ہوں, جو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آنا چاہے, میرے بزرگ باپ, میرے بھائی, میرے بیٹے, میری بہنیں, ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں. اور مالیگاؤں کی سرزمین, مالیگاؤں کی سرزمین پہ شاید میں پہلی بار آئی, لیکن مالیگاؤں سے دل کا ایک رشتہ ہے جو میں یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گی. یہ ٹوپی لگا کے, داڑھی لگا کے میرے معصوم سے جو چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں سے نکلتے ہیں, پھر وہ ایک بڑے حافظ, قاری اور مفتی بنتے ہیں. ہندوستان کی زمین پہ یہ مالیگاؤں, یہ ان لوگوں کی زمین ہے جنہوں نے آج دین کو زندہ رکھا ہے. آپ ڈیزرو کرتے ہیں, اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے, اللہ آپ کے سامنے آپشن دے رہا ہے, اللہ آپ کو آلٹرنیٹ کی شکل میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا پلیٹ فارم دے رہا ہے. وقف کے نام پر اس وقت پورے ملک میں ایک بہت بڑا ہنگامہ چلا ہوا ہے. کیا ہے وقف کی زمین جو ہمارے بزرگ یا ہم اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم اللہ کو تحفے میں وہ زمین دے دیتے ہیں جس پہ ہمارے یتیم خانے بنے, ہمارے یتیم بچے پلے, مسجدیں بنے,
طریقے سے ہو, کسی عقیدے سے ہو, کسی کو بھی ماننے والے ہو, کسی کے مرشد ہو, کسی کے پیر ہو, کوئی آئیڈیالوجی رکھتے ہو, غریب ہو کہ امیر ہو, جاہل ہو کہ پڑھے لکھے ہو, ہمارے لیے آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے اتنا کافی. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا آج اپنا یہ جلسہ یکجہتی کے لیے کر رہی ہے, آپ کو یونائٹ کرنے کے لیے کر رہی ہے, بیداری کے لیے کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا, اب بس, اب ختم, اب نہیں چلے گا. یہ ہر بار ہر وقت مسلمانوں کو نشانہ بنا بنا کے جو سیاست اس ملک میں کھیلی جا رہی ہے, مسلمان کو چاہیے کہ اب اٹھے اور فل اسٹاپ لگا دے. اب نہیں چلے گا, اب نہیں چلے گا کوئی پارلیمنٹ کا کالا قانون. اگر ہم شاہین باغ میں چند عورتیں بیٹھ کے گورنمنٹ کے منہ پہ تھپڑ مار سکتی ہے تو یہ میرے برادران بھائی, میری قوم کے بیٹے, یہ بھی سڑکوں پہ نکل کے وقف بل کو واپس تماچے کی طرح گورنمنٹ کے منہ پہ مار سکتے. اور آپ کو اگر کسی مسئلے میں, آپ کو اگر کسی مسئلے میں ساتھ چاہیے, کوئی پلیٹ فارم چاہیے, کوئی گائیڈنس چاہیے, کوئی مدد چاہیے, تو ہم حاضر. اگر قربانی دینی پڑی تو بھی ہم حاضر. سب سے پہلی چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی, وقف, بلڈوزر, لنچنگ, مسلمانوں پہ ظلم, بے حساب معصوم بچے, مسلمانوں کے معصوم بچے جو جیلوں میں بند ہیں. اللہ کی قسم کھا کے بتا رہی ہوں, جس دن نیوز پڑھتی ہوں 2 دن حلق سے نوالا نہیں اترتا. ایک لنچنگ ہوتی ہے, ہم 3 رات نہیں سو پاتے. یہ تڑپ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سے سن نے کہا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو چوٹ لگے اور پورا جسم متاثر نہ ہو تو اس کا مطلب سڑ چکا. کیا ہم سڑ گئے ہیں؟ کیا ہم مردہ ہیں؟ کیا ہمیں کفن کی ضرورت آ گئی ہے؟ اگر زندہ ہے, ضمیر ہے, اور وہ بھی مالے گاؤں جیسی زمین پہ کھڑی ہوں جہاں سے تختہ الٹنے کی ہمت رکھتا ہے ہمارا ایک ایک مدرسے سے نکلا ہوا بچہ, اٹھائیے, پلٹ دیجیے ہر چیز کو. نہیں چاہیے ایسی نفرت کی سیاست, نہیں چاہیے مکار قائدین, نہیں چاہیے یہ ہر روز پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے نام کا ڈرامہ. بس بہت ہوا. اس کے لیے آپ کے سامنے آج اسٹیج سجا کر, یہ غریب سا چھوٹا سا اسٹیج سجا کر, ہم غریب لوگ, ہم غریب ہیں, ہم کوئی امیر نہیں, یقین جانیں ہم آپ کے سامنے ہیں, کیونکہ ہم وہ چند لوگ, سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا, یہ وہ چند مٹھی بھر ہندوستان کے لوگ جو اٹھے تھے یہ سوچ کر کہ جب مسلمانوں کو اس ملک سے علیحدہ کیا جانا شروع کیا جائے گا. آپ سوچئے, آج سے 17-18 سال پہلے ہمارے کچھ ایسے تھے اکابرین جن کا یہ ویژن تھا, جن کو یہ سمجھنے آ گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کا حصہ اور ان کا نوالا ان کے حلق سے چھینا جائے گا. تب ایسے وقت میں مسلمانوں کو مشعل راہ کون دکھائے گا؟ تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا دکھائے گا. کچھ نہیں چاہیے آپ سے,
बल्कि हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक इनकलाब है हम, और हम चाहते हैं तब्दीली। हमें चाहिए अपने हक, हमें चाहिए पीसफुल सर्वाइवल, हमें चाहिए एक इज्जत वाली जिंदगी जहां पर हमारे सरों पे रोज तलवार न लटकी रहे, कभी वफ की तो कभी बुलडोजर की तो कभी लिंचिंग। एक बात याद रखिएगा, ये हरगिज मत सोचिएगा कि अभी तो मामला वहां हो रहा है, अभी तो ये कर्नाटक है और अभी तो हिमाचल है और अभी तो यूपी है। आग लगी है, आपका घर भी दूर नहीं। ऐसे में आज जब माहौल बहुत गरमाया हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बेदारी का काम कर रही है, वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आपको मालूम है हम इस पर क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं? हम हर मुद्दे पे बात करते हैं। आप अपने मोहल्ले में गटर नाली का मसला हो तो अभी बुला लीजिए हमारे कैडर को, वो आ जाएगा। और अगर सियासत का मसला हो तो बुला लीजिए लीडर को, वो आ जाएगा। पुलिस थाने का कोई मसला हो, मदद के लिए फोन कीजिए तो आ जाएंगे। हॉस्पिटल का मामला हो, किसी को रात में एम्बुलेंस चाहिए हो तो एसडीपीआई के किसी कैडर लीडर से मदद मांगी, उठ के आ जाएगा। क्योंकि वक्फ अगर ये हाथ से गया, अगर आप अभी नहीं निकले तो समझिए आपके पैरों तले जमीन छीनी जा रही, फिर कहाँ जाए? बुलडोजर के जरिए छत और वक्फ के जरिए आपकी जमीन छीनी जा रही। ये मदरसे, ये हमारे बच्चे, और जो दीनी तालीम और जो हम दुनिया को पैगाम देते इंसानियत का, भाईचारे का, ये मालेगांव की जमीन से जो मदरसों से ये पैगाम निकलता है, ये सब कुछ नहीं बचेगा। अजान की आवाज नहीं सुनाई देगी। इसके लिए आपको बेदार कर रहे हैं। वक्फ के ऊपर हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी यहाँ पूरी करते। इस वक्त फरिश्ते हमारे हिस्से के लिख रहे होंगे कि बाखुदा आपके सामने खड़े होकर हम अपना हक अदा कर रहे हैं, अपना दीनी हक अदा कर रहे हैं, इस मुल्क के सिटीजन होने का हक अदा कर रहे हैं और अपनी इंसानियत की जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। इसलिए दो चीज़ों पे आपको मैं बार बार ध्यान देती हूँ कि पहले अपने लिए सियासी क़यादत चुनिए। एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा पैम्फलेट और एक बड़ा होर्डिंग लगाकर और बहुत सारा पैसा खर्च करके, बड़ी रैली करके और बड़ा बड़ा नुमाइश करके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कायद बन जाए। आज वो 1000 करोड़ खर्च करते क्यों? आपसे वोट लेके 2000 करोड़ वापस जेब में डाल। आपको ये सोचना पड़ेगा। आप जो यहाँ बैठे हैं, आप जो इस हवा में सांस ले रहे हैं, ये आसमान, ये ज़मीन, ये आपका पैदाइशी हक है। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत बाद में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो चीज़ आती है वो होती है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक। इस ज़मीन पर, हिंदुस्तान पर पैदा होते ही एक बच्चे को सारे हुकूक मिल जाते हैं। उसे हक है कि वो जहाँ चाहे इबादत करे, जैसी चाहे इबादत करे, जिस तरह चाहे खाए और पिए, और जो चाहे खाए और जो चाहे पिए, जो चाहे पहने। कोई नहीं होता कि दाढ़ी टोपी के ऊपर हमें ट्रेन से घसीट के निकाल दिया जाए। ये अबाया लगाने पर, ये 1.5 मीटर का कपड़ा सर पे ढकने पर, आपको मालूम है 20,000 लड़कियां कर्नाटका में एग्जाम न लिख सकी। मेरी बच्चियां, 20,000 लड़कियां कॉलेज से बाहर कर दी गई। क्यों? कि वो सर ढकती है, हिजाब लगाती। आप सोचिए जरा कि आपको कहां कहां चोट नहीं दी जा रही, और हम क्या है कि वही सुबह से शाम तक अपनी दुकान, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी। बाखुदा फिर कह रही हूँ, अल्लाह को जवाब देना। आपके सामने एक सियासी प्लेटफॉर्म है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें लगा हुआ है वर्ड सोशल। इसका मतलब होता है मुआशरा, मुआशरती। तो हम सिर्फ सियासत के लिए नहीं है, सियासत में आपका हिस्सा हो इसके लिए यहाँ खड़े हैं। मुआशरे में आप सुकून से जिए, इसके लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये हमारा मकसद है। आपको भूख से आज़ादी मिल जाए, आपको कोई खौफ ना रहे, आपको खौफ से आज़ादी मिल जाए, इसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। ए नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, कुचल डाला था जिसने ताजे सरे तारा। मैं मालेगांव की आवाम से एक बार अपील करूँ कि इस जलसे को सिर्फ एक जलसा समझकर छोड़ के यहाँ से नहीं जाना। यहाँ से आपको कुर्सियों से उठने से पहले अपने ज़मीर के साथ, अपने अल्लाह के साथ एक बैत करके जाना है कि आज के बाद
ہمیں نہیں چاہیے. اس کے لیے آپ کو بدلنا ہوگا, اور بدلنے کے لیے اپنی اپنی کرسی سے اٹھنا ہوگا اور اپنے ساتھ خود وعدہ کرنا ہوگا. باقی کام آپ ہم پہ چھوڑیے, انشاءاللہ ہم آپ کے گھر گھر دروازے دروازے تک آپ کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں. آپ ہمیں جب چاہیں یاد کر سکتے ہیں. مجھے اس طرح صبر کے ساتھ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قوم کو اپنی حفاظت میں رکھے, ملک کی حفاظت کرے, بھائی چارہ بنا رہے. اس پلیٹ فارم سے میں یہ ضرور پیغام دوں گی ان لوگوں کو, ان فاسسٹ دہشت گردوں کو جو مذہب کے نام پہ مار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, جلا رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں, کہ دیکھو مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو دنیا کی سب سے پیسفل قوم ہے. ابھی یہ سو رہی ہے, اسے سونے دو. یہ جاگ گئی تو پھر بہت شور ہوگا. اللہ حافظ.